اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا کتنی بڑی سعادت ہے، اور اس کو سیکھنا پھر اس سے بڑی سعادت ہے، اور پھر اپنی کمزوریوں کا احساس کرتے ہوئے اپنی غلطیوں کو درست کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے. تو الحمدللہ اس پروگرام کے طفیل آپ حضرات خوب ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بھی سیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ دعائیں بھی سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ نماز جنازہ، نماز اور یقیناً بہت سے ایسے اعمال سے بھی آپ کو جوڑا جاتا ہے جو یقیناً ہمارے دین کی بنیاد ہے اور دین کی اصل ہے. یقیناً ایک ایمان والے کی یہی شان ہونی چاہیے کہ وہ جہاں دنیا کی فکر اور یقیناً دنیا کی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے، وہیں اس کو اپنی آخرت کی فکر اور آخرت کی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ دنیا میں انسان اگر کسی ذمہ داری کو پورا نہ کرے تو یقیناً انسان اپنے آپ کو مجرم تصور کرتا ہے، اور پھر نہ جانے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا تو اس کا جرم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے تو یقیناً اس کے جرم یقیناً وہ معافی کا سبب بنا کرتے ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو کس قدر غلط پڑھ رہے تھے، لیکن اب الحمدللہ اس کا احساس پیدا ہوا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح عربی لب و لہجے کے اندر اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی پڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ میسج یقیناً آپ تک ہی محدود نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے ذریعے جہاں تک یہ آواز پہنچے ضرور پہنچایا کریں. شاید کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کی آخرت سنور جائے. یقیناً ایمان والے کی شان یہی بھی ہوا کرتی ہے کہ سبحان اللہ، جیسے ہی وہ خود نیک اعمال کیا کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی نیک اعمال سے جوڑتا چلا جاتا ہے. اور سبحان اللہ، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ سبحان اللہ، پیارے ہمارا کریم اللہ اور ہمارے پیارے کریم آقا سبحان اللہ یہی فرماتے ہیں، اور احادیث کے اندر اور تابعین اور سلف و صالحین نے یہی ہمیں بتلایا، یہی ہمیں پیغام دیا کہ اگر تم نیکی کرو تو یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر نیکی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ، اگرچہ تم نیکی کرو نہ کرو، لیکن تمہارے پیغام پہنچنے پر جو نیک اعمال کرتے رہیں گے وہ سارے کے سارے تمہارے نامہ اعمال میں نوٹ ہوتے چلے جائیں، اور یقیناً نیکیوں کا بینک بیلنس جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا. تو الحمدللہ آپ حضرات کوشش بھی کیا کرتے ہیں اور کوشش کر بھی رہے ہیں کہ، اور میری بھی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ آسان سے آسان طریقے کے ساتھ نیک اعمال سے جوڑا جائے، اور کم از کم ہم سب کو اپنی بیسک دین کو سیکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام، پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ یقیناً آپ نے ریپیٹ بھی پروگرام دیکھے ہوں گے، لائیو بھی دیکھے ہوں گے، اور ہمارے ساتھ شریک بھی رہے ہوں گے، لیکن
اس میں ایک پیغام جو ضروری پیغام دیا تھا وہ آپ جانتے ہیں، جو ہماری تحریک یعنی قضائے عمری، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہم دنیا کی خاطر دنیا کے مال و متاع حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سی تحریکیں چلاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے ذریعے، سبحان اللہ، تکبیر ٹی وی کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تحریک کا آغاز کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تحریک درود و سلام، الحمدللہ کتنے ہی کثرت سے ماشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اب ساتھ ساتھ تحریک قضائے عمری چل رہی ہے۔ تو تحریک قضائے عمری کس بات کا نام ہے؟ یقیناً ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنے کا نام تحریک قضائے عمری ہے، کہ اس کے ذمے کتنی قضا نمازیں باقی ہیں، کیا آپ قضا نماز ادا کرتے ہیں یا کرتی ہیں؟ جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہیں، ہر ایک شخص اپنے آپ سے محاسبہ کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ کیا میں نے اپنے ذمے جتنی قضا نماز تھیں وہ ادا کر لی ہیں؟ اگر تو جواب مثبت ہے، یعنی جواب اس بات میں ہے کہ ہاں ادا کر لی ہے، تو یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اور اگر ادا نہیں کی قضا نمازوں کو تو اب فکر کرنی ہے، صرف فکر ہی نہیں کرنی بلکہ ادا کرنی ہے، اور ادا کرنے کے لیے آج ہی سے عہد کریں کہ میں جب بھی مجھے موقع میسر ہوگا، جب بھی میں مسجد میں جاؤں گا، یا جب بھی میں فرض نماز ادا کروں گا یا کروں گی، تو اس کے ساتھ ایک ضرور قضا نماز کو ادا کروں گا یا کروں گی۔ تو یہ عہد کر لیجئے، اور اس پیغام کو اپنے ملنے جلنے والوں میں اور اپنے دوست احباب میں عام کیجئے، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات بھی اور آپ کی بات بھی، اور اس کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کو خود بھی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے دوسرے اپنے دوست احباب کو بھی دین کے ساتھ جوڑنے کی اور ان کی بھی عاقبت اور ان کی بھی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ آج سیٹرڈے ہے اور ہفتہ ہے، اور ہفتے والے دن آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم اس میں سبق نہیں پڑھایا کرتے، بلکہ پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم پروگرام کے سٹارٹ سے ہی آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں ہم پورے ویک جو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، چاہے وہ مسنون دعائیں ہوں، چاہے وہ نماز کا سبق ہو، چاہے وہ صورتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی وہ سبق جو ہم نے پڑھایا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ آپ سے سنا کرتے ہیں۔ تو آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں گے آج، دیکھتے ہیں آج فرسٹ کالر کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ کال یقیناً آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ پہنچ جاتی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ممکن ہے انشاءاللہ ابھی بہتری ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاءاللہ پیاری شہزادی ہیں خیر النساء۔ خیر النساء کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ خیر النساء کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ آج میں پڑھوں گی وہ دعا نیو کپڑے والی۔ کون سے والی؟ کپڑے چینج والی۔ ہاں، کپڑے پہننے والی، ماشاءاللہ۔ جب لباس سے متعلق جو دعائیں ہم نے پیش کی تھیں، جی سنائیے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کسانی هذا التوبة ورزقني
صدق اللہ العظیم. جی دوسری دعا بھی سنا لینا، دوسری چھوٹی والی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبلی ویخلف اللہ تعالی. ماشاء اللہ. تبلی ویخلف اللہ تعالی. ماشاء اللہ یہ بہت پیاری اور مختصر دعا ہے. اگر کبھی بھول بھی جائیں تو یقیناً اگر اوپر والی دعا بھول جائے تو یہ نیچے والی دعا تبلی ویخلف اللہ تعالی اس کو یاد کر لیجئے. ٹھیک ہے زبانی بھی. جزاکم اللہ خیر. جی بھی پڑے گا. اچھا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک الحمد الحمدللہ الحمدللہ. فیضان الحسن جی کیا سنائیں گے؟ آپ بھی یہی دعا سنائیں گے؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کسانی هذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. جی تبلی ویخلف اللہ تعالی. ماشاء اللہ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ فیضان الحسن آپ نے اور آپ کی ماشاء اللہ چھوٹی سی پھپھی نے ماشاء اللہ چھوٹی سی عمر میں الحمدللہ یہ دعائیں آپ کی توجہ کی مرکز رہیں. تو الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دعائیں زبانی یاد ہو جائیں گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ دعائیں آپ اپنے معمولات میں بھی شریک کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام. ایم خانم کیا حال ہیں؟ خیریت ہیں؟ جی خیریت. آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. ایم خانم کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں ہمیں؟ سورۃ القدر. سورۃ القدر. جی سنائیے. تعاو تسمیہ ہاتھ سے زبانی سے سناؤں گا. زبانی سے سنائیں گے. چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے. سنائیے. جی ٹرائی کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ ال تا کے نیچے زیر نہیں کسرہ نہیں ہے ضمہ ہے پیش ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. ماشاء اللہ. لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. غنہ نہیں کریں. من الف شہر اظہار کریں گے یہاں پر. من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح. تنزل الملائکۃ. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہی حتی مطلع الفجر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایم خانم بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ ماشاء اللہ ان صورتوں کو زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اس کی مزید پریکٹس کیجئے تاکہ جو اس میں جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری کون بہن؟
جی اٹلی سے ہم بات کر رہے ہیں. میری بیٹی ہے 3 سال کی, اس نے آپ کے پروگرام سے ہی یہ سورہ الق یاد کیا, وہ آپ کو سنانا چاہتی ہے. اچھا تو پوری سنائیں گی؟ پوری تو ہم نے نہیں پڑھائی ابھی تک, کہاں تک سنائیں گی؟ جتنے تک قاری صاحب آپ نے پڑھائی ہے اتنے تک اس نے یاد کی ہوئی ہے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ یاد کرتی, روزانہ آپ کو پروگرام دیکھتی ہے, لیکن آپ سے نا کال نہیں ملتی. آج مل گئی ہے تو وہ آپ کو سنانا تو چاہتی ہے. زبانی سنائیں گی دیکھ کر؟ نہیں کل تو وہ بہت چھوٹی ہیں, ان کو اوپر سے دیکھ کے نہیں آتا, زبانی سنائیں گے آپ کو. اچھا جی ماشاء اللہ, بہت اچھی بات, ماشاء اللہ. جی جی چلو بولو قاری صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادی کیا نام ہے آپ کا؟ نعرہ فاطمہ. میرے فاطمہ. فاطمہ. جی فاطمہ سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ماشاء اللہ. خلق الإنسان ما عليك. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك رجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ماشاء اللہ. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم أن الله يرى. ماشاء اللہ. بس یہیں تک پڑھا ہے نا, جزاکم اللہ خیرہ. ماشاء اللہ فاطمہ بہت پیاری بچی ہیں ماشاء اللہ. آپ نے زبانی. میرا بیٹا ہے جی قاری صاحب, میرا بیٹا ہے 4.5 سال کا, وہ بھی آپ سے ادھر یاد کرتا ہے, آپ کو پروگرام روزانہ دیکھتا ہے, وہ بھی آپ کو سنانا چاہتے ہیں. جی جی سنائیں. بولو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد. ماشاء اللہ. محمد اویس کیا سنائیں گے آپ؟ سورہ الق. جی سنائیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما يطغى ما لم يعلم. كلا لم ينتهي. صدق اللہ عظیم. صبح پھر سنا لینا آپ کو. اچھا چلے سناؤ. چلو قاری صاحب بتا دیتے ہیں آگے سے. چلیں جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ محمد اویس صاحب کو دوبارہ وقت دیا جائے گا, اور انشاءاللہ ضرور آپ یاد کر کے اس کو سنائیں, تو انشاءاللہ ضرور آپ سے سنیں گے. ٹھیک ہے محمد اویس, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرہ. ماشاءاللہ بہت اچھا جذبہ ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کو اگر بٹھا کر ان کو یاد کروا دیا جائے. اور ویسے بھی آج کل یقیناً یو کے میں بچوں کی اسکول کی چھٹیاں ہیں, تو بھرپور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جزاکم اللہ خیرہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Brother, I want to recite Surah Alam Tara Kaifa. MashaAllah, brother, you're calling from? Bradford. Bradford. What's your name? Umar. Umar, MashaAllah. Umar, you're calling first time? جی. MashaAllah. عمر کیا سنائیں گے آپ؟ Alam Tara Kaifa. سورة الفیل. کیا نام ہے سورہ مبارکہ کا؟ سورة الفیل. سورة الفیل. جی سورة الفیل. جی سنائیے تعاوت تسمیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام بتایا تھا آپ نے؟ عمر. جی. عمر ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن اگر آپ تجوید پر تھوڑی سی توجہ دیں نا، آواز کی طرف توجہ ہٹا کر آپ صرف اور صرف لیٹر پر توجہ دیں تو آپ کی ادائیگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. اور جب آپ کی ادائیگی بہتر ہو گئی اور ادائیگی کے ساتھ جب آپ ٹون سے پڑھیں گے تو یقیناً پھر بہت ہی مزہ آئے گا. تو کوشش کریں تجوید پر زیادہ زور دیں، اور تجوید پر زور دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ کون سا حرف کہاں سے کس طریقے سے ادا ہوگا. اور یہ لازمی طور پر غور کیجئے کہ فل ماؤتھ لیٹر کون سے ہیں اور لائٹ لیٹر کون سے ہیں. ٹھیک ہے، ان پر ذرا غور کیجئے تو انشاءاللہ العزیز مزید بہتری آئے گی. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. ناظرین کرام ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن آج خواہش ہے کہ آج کچھ علم تجوید سے متعلق بھی آپ کو آگاہی دی جائے تاکہ آپ حضرات بیسک جو ہے وہ علم تجوید کو کچھ امپروو کر سکیں. اور اس سے پہلے کہ ہم نے پروگراموں میں باقاعدہ آپ کو کچھ قواعد بتلائے تھے، جس میں آپ کو را کے قواعد بتلائے تھے اور اس سے متعلق اللہ کے اعلام سے متعلق قواعد بتلائے تھے. آج کچھ وقف کے احکام بتلائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وہ کون سے مقامات ہیں جہاں آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں، یا وہ کون سی علامات وقوف ہیں جہاں پر آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں. ہمارے اکثر جو ناظرین ہیں اس میں اکثر غلطی کرتے ہیں، انہیں یہ اس بات کا احساس نہیں ہوتا، یہ اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کہاں اسٹاپ کرنا چاہیے. تو اس سے انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. اور ہماری ماشاءاللہ کالر ہیں، انہوں نے بڑی توجہ دلائی کہ قاری صاحب اس کو دوبارہ جو ہے تاکہ ہم سب کے لیے آسانی ہو جائے. تو ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں وقف کے مزید احکام، ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف کے مزید احکام. اس کو اپنی نوٹ بک کے اندر نوٹ بھی کر لیجئے تاکہ جو ہے آپ کو آسانی سے، یا اس کی آپ پکچر لے کر اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں. معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہرنا وقف اختیاری کہلاتا ہے. بات ذرا غور کیجئے گا، بہت آسان ہے لیکن تھوڑی سی توجہ طلب ہے. معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہرنا وقف اختیاری کہلاتا ہے. اب ہم عجم ہیں تو عجم میں بہت کم ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کے ترجمے و مطالب اور اس کے معنی کو جانتے ہوں، لیکن کم از کم ہمیں وقف اضطراری یا وقف اختیاری اس کو اتنی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یعنی معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو، جہاں جملے کا اختتام ہو جائے، وہاں پر ٹھہرنا وقف اختیاری کہلاتا ہے. اور اگر بات تو ختم نہیں ہوئی مگر رکنا پڑا تو اسے وقف اضطراری کہتے ہیں. وقف اضطراری اس سے متعلق انشاءاللہ العزیز آپ کو پوری تفصیل انشاءاللہ بتلائیں گے. اب بات پوری ہونے کے 3 درجات ہیں. پہلے 2 باتیں آپ سمجھ گئے کہ وقف اختیاری کسے کہا جاتا ہے اور وقف اضطراری کسے کہا جاتا ہے. یہ 2 باتیں اگر آپ نے ذہن میں بٹھا دی تو اب آپ کو ایک ایک بات کی کچھ تفصیل جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ العزیز بات پوری صحیح طور پر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. یعنی معنی پر نظر رکھتے ہوئے جہاں بات پوری ہو وہاں ٹھہرنے کو وقف اختیاری کہتے ہیں، اور جہاں بات تو ختم نہیں ہوئی، جملہ تو ختم نہیں ہوا، وہاں بات تو پوری نہیں ہوئی تو اسے وہاں اگر ٹھہرنا پڑا اسے وقف اضطراری کہتے ہیں. نمبر 1، بات پوری ہونے کے 3 درجات ہیں. نمبر 1، جہاں مضمون ختم ہو جائے وہاں ٹھہرنا وقف تام کہلاتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ پہلا سپارہ جس میں ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ،
یہاں بات پوری ہو چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنے کو کیا کہلایا جائے گا؟ وقف تام کہلایا جائے گا۔ نمبر 2، جہاں جملہ تو ختم ہوا مگر مضمون ابھی ختم نہ ہوا۔ نوٹ کیجئے گا، اس بات کو ذرا ڈیپلی دماغ میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ جہاں جملہ تو ختم ہوا لیکن مضمون یعنی اسٹوری یا کوئی بھی قصہ جو ہے جو چل رہا ہے وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، وہاں رکنا وقف کافی کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اور پیچھے والی بات دیکھیں، وقف تام، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون لوگ؟ اس میں پیچھے پوری مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھی۔ مومن ایمان والے کون کامیاب ہیں، ان کی پوری ماشاءاللہ وہاں مضمون ختم ہو گیا، تو وہاں اس کو کیا کہنا جائے گا؟ وقف تام۔ اب یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر مضمون تو ختم نہیں ہوا لیکن جملہ ختم ہو گیا، سینٹنس جو ہے یہ ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر ٹھہرنے کو کیا کہلایا جائے گا؟ کیا کہا جائے گا؟ وقف کافی، وقف کافی۔ نمبر 3، اگر مضمون یا جملہ تو ختم نہیں ہوا مگر جملے کے دوران ایسی جگہ ٹھہرا کہ بات کا کچھ مطلب سمجھ میں آ جائے تو وقف حسن کہلاتا ہے۔ جیسے کہ بسم اللہ، اب یہاں جملہ بھی ختم نہیں ہوا اور یہاں مضمون بھی ختم نہیں ہوا لیکن یہاں ٹھہر گئے۔ جہاں ٹھہر گئے، ممکن ہے ٹھہرنا سانس ٹوٹنے کی وجہ سے ہو، لیکن ایسی جگہ پر ٹھہرنا بہتر ہے، وقف حسن۔ اب اگلی جگہ، اب اگلی جو ہے آپ کو بتلائیں گے کہ اگر ایسی جگہ وقف کر دیا جس سے بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ایسے وقف کو وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ایاک، اب ایاک پہ کوئی ٹھہر جائے اور یہاں اسٹاپ کر لے تو یہ ٹھہرنا ناپسندیدہ ہے، کیونکہ اس سے بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایاک کیا، ایاک یعنی کہ یہاں پر ٹھہرنا، کوئی جملہ بھی ختم نہیں ہوا، بات بھی ختم نہیں ہوئی لیکن ایسی جگہ پر ٹھہر گئے کہ جہاں پر ٹھہرنا یہ ناپسندیدہ ہے اور اسے وقف قبیح کہلایا جاتا ہے، یہ وقف قبیح کہا جاتا ہے۔ اب اگر معنی معلوم نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ وقف کی علامات پر ٹھہرے جو درجہ ذیل ہیں۔ اب ہمارے لیے بالخصوص جو ہم ایشین کمیونٹی ہیں، ہمارے لیے یہ بہت ہی آسان ہے، اور کیونکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر بنیں، کیونکہ ہمیں بس اگر علامات کی پہچان بھی ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں اکثر تو یہ بھی نہیں معلوم کہ قرآن کریم میں کون سی علامات پر ٹھہرنا ضروری ہے اور کون سی علامات پر نہیں ٹھہرا جا سکتا۔ تو ہمیں یہ ذرا اس بات کو نوٹ کر لیجئے، اور کم از کم شاید کہ اوپر والی بات جو ہے آپ کے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی ہو، لیکن نیچے والی بات انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی، اور اس کو بٹھانے کی ضرورت بھی ہے۔ ویسے تو ماشاءاللہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اگر معنی معلوم نہ ہو تو بہتر ہے کہ وقف کی علامات پر ٹھہریں جو نیچے انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، آیت کا نشان یعنی گول دائرہ، یہ وقف کا سب سے بہترین موقع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آیت ختم ہوتی ہے، آیت نمبر 1 تو گول دائرہ ہوتا ہے، اور گول دائرہ میں لکھا ہوتا ہے آیت نمبر 1 2 3 4 1 2 3 4 5، جتنی بھی سورہ مبارکہ کے اندر آیات ہوتی ہیں تو وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ٹھہرنا جو ہے سب سے بہترین علامت ہے۔ تو جب آیت ختم ہوتی ہے تو یقیناً یہ تو بات آپ کو معلوم بھی ہے اور یہاں ٹھہرنا بھی ہوتا ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت یہ ذہن میں رکھ لیجئے، دیکھ رہے ہیں آپ ریڈ کلر میں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ، نمبر سیکنڈ، میم طا اور جیم، یعنی کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ حروف لکھے ہوں آیت یا جملے کے آخر میں تو وہاں پر اس سے متعلق آپ کو بتلایا جاتا ہے میم طا اور جیم، ان کے علاوہ باقی علامات مثلا قوف،
صاد وغیرہ ضعیف ہیں. ضعیف سے مراد یہاں ٹھہرنا ناپسندیدہ ہے اور کمزور ہیں یہ علامات. یعنی کہ قوف اور صاد پر اگر کوئی شخص رکے تو یہ ٹھیک نہیں، بلکہ بعض میں نہ رکنے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، لیکن نہ رکنے کی طرف اشارہ اس کو ہی سمجھ میں آئے گا جس نے ان علامات کو پہچانا ہوگا. یعنی کہ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ میم، قو اور جیم یہاں پر تو آپ رک سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو حروف ہوں قوف، صاد یا اس کے علاوہ کوئی اور حروف ہوں تو وہاں رکنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. نمبر 3 نقاط جو ہر دفعہ قریب 2 جگہ پر ہوتے ہیں. 3 نقاط جو ہر دفعہ قریب 2 جگہ پر ہوتے ہیں اور حاشیے میں لفظ مع یا معانقہ میم عین ایک ساتھ کر کے، یا پھر معانقہ میم عین الف نون قوف اور ہا لکھا ہوتا ہے، یہاں دونوں میں سے ایک پر رکنا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو اسے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. نمبر 3 نقاط ہر دفعہ قریب 2 جگہ پر ہوتے ہیں. 2 جگہ پر یہ لکھا ہوتا ہے حاشیے میں. حاشیے سے مراد قرآن کریم کے پیج کے سائڈ میں سادی جگہ ہوتی ہے، اسے حاشیہ کہتے ہیں. یہاں پر لفظ مع یعنی میم اور عین ملا کر لکھا ہوتا ہے، یا پھر معانقہ لکھا ہوتا ہے، یہاں دونوں میں سے ایک پر رکنا ہوتا ہے. آپ لفظ مع پر بھی رک سکتے ہیں یا پھر معانقہ میں بھی لکھا ہوتا ہے، ان دونوں میں سے ایک پر رکنا ہوتا ہے. تو یہ ذہن نشین کر لیجیے. نمبر 4 بعض وقف کے موقعوں پر حاشیے میں یہ لفظ لکھے ہوتے ہیں. حاشیے سے مراد میں نے آپ کو بتایا قرآن کریم فرقان حمید کی جو پیج ہوتا ہے اس کے سائٹ پر خالی جگہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں حاشیہ. تو وہاں پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف منزل، وقف جبریل علیہ السلام. حاشیے میں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، یا وقف منزل لکھا ہوگا، یا وقف جبریل لکھا ہوگا. تو یہاں پر اور وقف غفران بھی لکھا ہوگا. وقف غفران نیچے دیکھ رہے ہیں آپ نمبر 4 کے نیچے سطر میں لکھا ہوگا. ان میں سے پہلے 3 پر رکنا مستحب ہے اور چوتھے پر رکنا بھی بہتر ہے. یعنی کہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف منزل اور وقف جبریل، ان تینوں پر تو آپ ٹھہر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر وقف غفران یہاں بھی ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے 3 یعنی وقف النبی، وقف منزل اور وقف جبریل پر ٹھہرنا یہ پسندیدہ ہے اور مستحب ہے. جب درجہ بالا جگہوں پر رکیں تو پیچھے سے دہرانے کی ضرورت نہیں. اگر ایسی جگہ رکیں جہاں لا لکھا ہوا ہو یا رکنا مناسب نہ ہو تو وہاں پیچھے سے 1-2 الفاظ لوٹا کر پڑھنا چاہیے، اور کسی کلمے کے درمیان میں بھی کبھی نہیں رکنا چاہیے. ایسا کرنا بڑی غلطی ہے. ممکن ہے کہ شاید آپ کے سمجھنے میں کچھ پرابلم ہو، تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو زبانی بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو جائے. یاد رکھیے 3 مقامات میم، طو اور جیم، یہ موٹی موٹی بات ذہن میں رکھ لیجئے. میم، طو اور جیم اس پر آپ رک سکتے ہیں. وقف النبی، وقف منزل، وقف جبریل یہاں رک سکتے ہیں. وقف غفران پر رکنا ناپسندیدہ ہے، اگر رک جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وقف منزل، وقف جبریل، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں پر آپ رک سکتے ہیں. میم، طو اور جیم، یا جیم، طو اور میم، ان تینوں حروف پر آپ رک سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخر میں لکھا ہوتا ہے، جہاں بعض اوقات آیات لکھی ہوتی ہیں اور بعض اوقات آیت کے درمیان میں ہی میم لکھا ہوگا چھوٹا سا، یا طو لکھا ہوگا یا جیم لکھا ہوگا، تو وہاں تو آپ ٹھہر سکتے ہیں. لیکن یہ جو وقف النبی، وقف جبریل اور وقف منزل اور وقف غفران، یہ قرآن کریم کی جو سطر ہوتی ہیں یعنی کہ لائنیں ہوتی ہیں، اس کے سائٹ پر ایک سادہ حصہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حاشیہ.
حاشیے میں وقف منزل، وقف جبریل، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے، اگر وہاں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میم، قو، جیم، ان تینوں کے حروف کے علاوہ مثلا صاد، قوف اور اس کے علاوہ جو حروف ہیں تو یہاں پر رکنا ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ موٹی موٹی سی بات ہے کہ یہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں اور نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن آپ کو بتایا کہ وہاں جہاں آپ کا سانس ٹوٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو بتایا کہ وقف اختیاری، وقف اضطراری، یہ جو میں نے ابھی تعریف اور اس کی جو موٹی موٹی آپ کو بتائی تھی وقف اضطراری کی ہیں، یعنی کہ میم، قا اور جیم پر آپ کے لیے رکنا، اور پھر اسی طریقے سے وقف منزل، وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقف جبریل علیہ السلام، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں، تو یہ وقف اضطراری کہلاتا ہے۔ لیکن وقف اختیاری کیا ہے؟ وقف اختیاری ماشاءاللہ اگر آپ کا ذوق ہے اور باذوق ہیں، عربی کو سمجھتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ترجمہ جانتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کا معنی پر ذہن ہوگا، اور معنی کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہوگا کہ جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اگر کہیں پر جملہ اور مضمون ختم نہیں ہو رہا اور درمیان میں آپ رکتے ہیں اور ایسی جگہ پر رکتے ہیں جو بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن جملہ ختم نہیں ہوتا، تو اسے وقف حسن کہتے ہیں، اور یہ برا عمل نہیں۔ لیکن ایسا عمل کہ آپ کو ترجمہ بھی معلوم نہیں اور آپ یقیناً اس کے معنی و مطالب کو بھی نہیں سمجھتے، اور پھر آپ رک رہے ہیں ایسے مقام پر کہ جہاں آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے، تو ایسی جگہ پر سانس توڑنا بھی اچھا نہیں ہے، جیسے کہ ایاکا پہ کوئی رک جائے۔ لیکن سیکھنے سکھانے کے لیے ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ قاری صاحب تو ہمیں پڑھاتے ہیں تو وہ تو توڑ کے پڑھاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک ہے سیکھنے کا عمل، سیکھنے سکھانے کے عمل کے لیے یقیناً اس میں یقیناً ایک بیسک ہے، ابتدائی طالب علم ہے، ابتدائی اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ کوئی ظاہری بات ہے اس کے لیے ایک سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، تو اس میں تو اجازت ہے۔ لیکن آپ نارمل قرآن پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہی ہیں، اور اس وقت اگر آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو وہاں ٹھہرنا وقف قبیح کہلاتا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یقیناً امید ہے کہ وقف اختیاری کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا اور وقف اضطراری کو بھی آپ نے سمجھا ہوگا۔ ناظرین کرام، آج کیونکہ خواہش یہی تھی کہ کافی دن ہو گئے اور علم تجوید سے متعلق، تھیوری سے متعلق کچھ بھی ذکر نہیں کر سکے، انشاءاللہ العزیز کوشش کیا کریں گے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہم انشاءاللہ العزیز یہ تھیوری کا علم تجوید سے متعلق ضرور انشاءاللہ ذکر کیا کریں گے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ خیال سے کال بھی ڈراپ ہو گئی۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی جاری تھا، لیکن انشاءاللہ العزیز پھر کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور آپ کو دوبارہ وقت دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تو اپنے کرم، اپنی توفیق سے جو ہم نے قرآن کریم کا جو حصہ سیکھا، سکھایا، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے دل و دماغ کو قرآن اور نبی کی تعلیمات کے لیے یا رب العالمین استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔